الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالی نے اس دنیا کی سرشٹی کی اور جتنی چیزوں کو بنایا، جتنی چیزوں کی سرشٹی کی، ان میں مانوش انسان کو سرو سرشٹ اشرف المخلوقات بنایا اور ہم کو ایسا انسان، ایسا مانوش بنایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی. دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان جب دیا، کام کاج کے لیے ہاتھ پاؤں دیے، دل، دماغ، جگر، معدہ، غرض بے شمار نعمتیں، کاؤنٹلیس، اتنی نعمتیں دیں اس شریر میں، اس جسم میں، جس کی گننا نہیں کی جا سکتی. مانوش گننا کرتے پارے نہیں، کتنی بھی کوشش کر لے، چیشٹا کر لے، گنتی نہیں کر سکتا. اور پھر دنیا بنائی، دنیا میں جتنی چیزوں کی سرشٹی کی، سب کو بنایا مانوش ارجن نے انسان کے لیے. زمین، آسمان، ندی، نالے، دریا، ہوا، پانی، گاچ، پہاڑ، پربت، اتنی نعمتیں بنائی کہ مانوش ان کی بھی گننا نہیں کر سکتا. تو ہمارے جسم میں جو نعمتیں دیں، ہم اس کی گنتی بھی نہیں کر سکتے، اور یہ جو دنیا ہمارے لیے بنائی، ہم اس کی بھی گننا نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالی نے ہم کو بنایا، مانوش کے بنایا، اور یہ دنیا بنائی ہمارے لیے. لیکن ہمیں کس لیے بنایا؟ کیوں بنایا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو بیکار بنا دیا اور تم واپس نہیں جاؤ گے؟ تو ہم کو کس لیے بنایا؟ اگر ہم کو بنایا دنیا کے لیے، ہماری تخلیق کری، ہم کو پیدا کیا دنیا ارجن نے، تو ہمارا جیون دنیا کے
دنیا میں ہمارا جیون ہماری مرضی پر ہوگا، لیکن اگر اللہ نے ہم کو بنایا آخرت ارجن نے کہا نا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ ان کو کہہ رہے ہیں جو کہتے تھے مر جائیں گے تو شیش ہو جائے گا، شیش نہیں ہوگا، شروع ہوگا۔ کوتھا شیش نہیں ہوگی، تمہیں واپس جانا پڑے گا، لوٹنا پڑے گا۔ تو دنیا بنائی گئی تمہارے لیے، یعنی مانوش کو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، دنیا مانوش کے لیے بنائی گئی۔ کوتا بوجھتے پارے؟ بوجھنا بھی اچھی بات ہے، لیکن بوجھ کر سمجھ لینا اس سے زیادہ ضروری بات ہے۔ بوجھنا سمجھنا ایک ہی بات ہے۔ تو دنیا ہمارے لیے بنائی گئی، لیکن ہم کو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اگر ہم کو دنیا کے لیے بنایا ہوتا تو ہمارا ادیش دنیا ہوتی، اور جب دنیا ہمارے لیے بنائی گئی تو ہمارا ادیش دنیا نہیں ہو سکتی، ہمارا مقصد دنیا نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمارا ادیش آخرت ہی ہو سکتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالی نے اتنی نعمتیں دی اور ان نعمتوں کو مکمل کر دیا، ایمان عطا کر، کہ یدی ایمان نہیں ہوتا، خدا نخواستہ ایمان نہیں ہو یا مرتے وقت ایمان نہ رہے تو مانوش کے مانوش ہونے کا کوئی لابھ نہیں۔ پھر تو اچھا ہوتا کہ مانوش مانوش نہ ہوتا، ککر ہوتا، کچھ اور ہوتا۔ انسان کے انسان ہونے کا فائدہ ہی تب ہے جب جیون ایمان پر گزرے اور موت بھی ایمان پر ہو جائے، بس مانوش کامیاب ہو گیا، انسان کامیاب ہو گیا، سفل ہو گیا۔ اور جدی کوئی مانوش کتنا قابل ہو، پڑھا لکھا ہو، عقل مند ہو، بدھی والا ہو، ہے نا، ہم سے زیادہ قابل لوگ موجود ہیں دنیا میں، ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، ایمان سے محروم ہیں۔ تو اللہ نے کتنی مہربانی کی، خدا نہ خواستہ ہم بھی ایسے ہی ہو سکتے تھے، یہ اللہ کی مہربانی سے ہوا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ابھی ہم ایمان پر ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اسی لیے موت بھی ایمان پر آئے، اس کے لیے ہمارے کمال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مہربانی کی ضرورت ہے۔ جیون اچھا گزر رہا ہے، ایمان پر گزر رہا ہے، موت بھی ایمان پر آ جائے۔ فرمایا جیسا جیون ویسی موت، اور جیسی موت ویسی آخرت۔ اچھا جیون ہوگا اچھی موت آ جائے گی، اچھی موت آ جائے گی تو اچھی آخرت ہو جائے گی۔ جیون اچھا کیسے ہوگا؟ تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ مانوش یہ سمجھ لے کہ یہ دنیا اس کے لیے بنائی گئی ہے، اس کو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا۔
مانوش کو پیدا نہیں کیا گیا دنیا کے لیے. دنیا میں سب کچھ مانوش کے لیے بنایا گیا، لیکن مانوش کو آخرت کے لیے بنایا گیا. آخرت کی چنتا ہو، فکر ہو، آخرت کی تیاری کرے مانوش. اپنے شمع کو نشٹ نہ کرے، شمع نشٹ کر کے مانوش اپنے آپ کو، اپنی آخرت کو دھنس نہ کرے، برباد نہ کرے. اس کی چنتا رہے من میں ہمیشہ. بس اس کی جو لوگ چنتا کر لیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہاں دو چیزیں کہہ کر میں اپنی بات شیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی نے حقوق دو طرح کے متعین فرما دیے ہیں. ایک اللہ کا حق ہے، ایک اللہ کا حق ہے، اور دوسرے انسانوں کا حق ہے، عبادت، حقوق العباد. اللہ تعالی کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا دونوں ضروری ہیں. پھر اللہ کا حق ادا کرنے کی چیشٹا کر رہے ہیں، کچھ چھوٹ گیا، معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. چیشٹا کرتا ہے مانوش، کبھی کچھ بھول چوک ہو گئی، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. لیکن انسان کا حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے. وہ آپ کے حصے میں سے دیا جائے گا، آپ کی نیکی جائے گی. بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی بچے کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، کسی کے ساتھ لین دین ہے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے. معاملے کو کیا کہتے ہیں؟ لین دین سمجھتے ہیں؟ یہ تو اردو کا لفظ ہے، یہی بولتے ہیں. لین دین کیسا ہے؟ بہت ضروری چیز ہے. اسلامی سماج، سوسائٹی، ملت ملک سے نہیں بنتی، دیش سے نہیں بنتی، آچرن سے بنتی ہے. آپ کا آچرن کیا ہے؟ اگر آپ کا آچرن قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو آپ کا سماج، آپ کی سوسائٹی بن گئی، ملت بن گئی. اور اگر آپ کا آچرن، عمل اسلام کے ورد ہے تو کیسا بھی دیش بنا لو، اسلام نہیں ہے. اسلام نام دیش کا نہیں ہے، اسلام نام آپ کے آچرن کا ہے، آپ کے رویے کا ہے، آپ کے عمل کا ہے. اگر آپ پڑوسیوں کی عزت کرتے ہیں، سمان کرتے ہیں، اپنی بڑے عمر والے کو دیکھ کر اس کا ادب کرتے ہیں، اگر آپ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا آدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں، اگر آپ بھائیوں کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے ہیں، تو آپ بنا رہے ہیں ایک سوسائٹی، ایک سماج. تب معلوم ہوگا کہ ہاں یہ مسلمان ہے، یہ اسلام ہے. تو دو چیزیں میں نے ذکر کی، ایک اللہ کا حق ہے،
نماز پڑھنا، فرض نمازوں سے غفلت نہ کرنا، نماز پڑھنا تو اس اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا کہ جو نماز کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرنے والا ہو انسان. ایسا نہ ہو کہ مرغے کی طرح ٹھونگ مار رہا ہو، نقر کا نقر الدیک. ایسی نماز نہیں، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ. سجدے میں جائے تو لگے کہ سجدے میں گیا. تو نماز اللہ کے حقوق میں سے نماز. پھر اس کے بعد روزہ ہے، تو روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ تو اپنی زندگی کو منظم کرنے کا نام ہے. بھوکا رہنا ایک حصہ ہے اس کا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک، اس وقت سے اس وقت تک، اس شمع سے اس شمع تک کھانا نہیں ہے. لیکن فرمایا ایمان اور احتساب کے ساتھ. اگر کوئی ایسا روزہ گزارے کہ ایمان بھی ہو اور احتساب بھی ہو، نگرانی کے ساتھ، چوکسی کے ساتھ. احتساب کو بنگلے میں کیا کہیں گے؟ احتساب کو بنگلہ میں کیا کہیں گے؟ نیکی کی نیت، ثواب نیت، احتساب کا ترجمہ یہ ہوتا ہے ثواب کی نیت سے. تو بہرحال ایمان اور احتساب کے ساتھ، نگرانی اور چوکسی کے ساتھ یہ دھیان کر کے روزہ رکھے گا کہ وہ روزے سے ہے. تو عجیب انعام ہے. سب چیزوں کا انعام متعین ہے. اس کا انعام اللہ تعالیٰ خود دیں گے. تو وہ جب دیں گے تو کتنا بڑا انعام ہوگا، مانوس سوچ بھی نہیں سکتا. بڑی سب سے بڑی ذات ہے تو کتنا بڑا انعام ہوگا. یا بدلے میں خود مل جائیں گے، یا تو انعام دیں گے، خود انعام دیں گے. وہ اسی وقت ڈکلیئر ہوگا کہ کیا انعام ملے گا، یا بدلے میں خود مل جائیں گے. اسی طرح حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. اور بندوں کے حق اور اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا. جیسا کہ میں نے ذکر کیا، بچوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، چھیلے میں کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، بہن کا حق ہے. ابھی تو بہت عام ہو گیا، پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں ہے آپ کے ملک میں، لوگ بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے. عام طور پر سب جگہ مسلمانوں کی یہ شکایت ہے. یہاں یہ شکایت تو نہیں ہوگی میرے خیال میں. وراثت میں بہنوں کو حصہ دیتے ہیں نہیں دیتے؟ دیتے ہیں، اچھے سے دیتے ہیں. سب سسٹم ہے یہاں الحمدللہ. اچھا یہاں کچھ غفلت ہوگی، ہمارے یہاں تو دیتے ہی نہیں ہیں، سرے سے نہیں دیتے. یہ سوچ لیتے ہیں شادی کر دی، اس میں سب ہو گیا، وہاں جاؤ، ہم سے کیا مطلب ہے. پڑوسی کا حق ہے تو بندوں کا حق، اللہ کا حق اور بندوں کا حق، دونوں کو انسان ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوا اگر اس دنیا سے جائے گا تو یہ جو کوشش کرنے والا انسان ہے اس کا ایمان پر خاتمے کا امکان بڑھ جائے گا.
کہ چیشٹا کر رہا ہے. فرمایا نا جیسا جیون ویسی موت. جیون اچھا ہے جب مانو چیشٹا کرے گا, کوشش کرے گا تو جیون اچھا ہو جائے گا. اچھا جیون ہوگا, اچھی موت آئے گی, اچھی موت آئے گی, اچھی آخرت ہوگی. بزرگوں اور دوستوں, اللہ تعالی نے اپنے فضل سے اپنی بے شمار مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا کیا, اشرف المخلوقات, سرو سرشت بنایا اور ایمان کی دولت سے نوازا. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. کتنی نعمتیں, اس کے بعد بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ بس موت ایمان پر آ جائے, مرتے سمے ایمان کے ساتھ مر جائیں, بس ہمارا کام ہو گیا. ساری چیزیں تو مل گئی, کوئی کمی نہیں ہے. مرے گا ایمان پہ مر جائے, بس کام ہو جائے. تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایمان عطا فرمایا نسلی طور, بغیر چیشٹا کے, بغیر کوشش کے. بس مسلمان گھر میں پیدا کر دیا, ایمان مل گیا. اب ہماری نسلوں کے پاس بھی ایمان اس سے اچھا بھالو ایمان جانا چاہیے جیسا ہمارے پاس آیا, کم نہیں ہونا چاہیے. وہ کیسے ہوگا؟ تو جو ایمان ہمیں ملا وہ ہمارے ونشدھر کو بھی ملے, اس کے لیے ہم کو یہ مدرسے باقی رکھنے, ان پہ طاقت لگانی ہے, ان کو اور اچھا کرنا ہے, تاکہ جو ایمان ہم تک آیا وہ آگے والوں کے پاس بھی چلا جائے, ایمان سے محروم نہ ہو جائے. ہمارے ونشدھر, ہمارے بچے, ہمارے بڑوں نے ہم تک ایمان پہنچایا, ماں باپ نے. اب ہم ماں باپ ہیں تو ہمارا دایتو ہے کہ ہمارے بچوں تک یہ ایمان پہنچ جائے. اسی کے لیے یہ مدرسے قائم. تو اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے, آمین. آخرت کی فکر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کروا دیجئے, آپ کروا دیجئے. آپ سے لکھ دو. اچھا بھائی, تو ختم ہوگا اب جلسہ, اور کوئی بات نہیں ہے. اچھا بھائی, درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل فرما. اے اللہ مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ دین کے خدام کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے ان اداروں کی حفاظت فرما, ان کو دین دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرما. الہ العالمین ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں سیئات سے بچا کر حسنات کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا